أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ بیسویں پارے سے سورہ نمل کی یہ آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکیاں لے کر آئے گا، نیک اعمال اچھے کام لے کر آئے گا، اس کو اس کی نیکیوں سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، بس اس کے لیے اس کی نیکیوں سے بہتر بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی نیکی کا کم از کم 10 گنا بدلہ دے گا۔ نیکی کو 10 گنا، بعض بندوں کو اس سے بھی زیادہ ان کے نیک اعمال کو بڑھا کر پھر اس کا جو بدلہ ہے وہ بہترین سے بہترین نعمتوں کی صورت میں عذابوں سے نجات، بخشش، رحمت، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا بغیر حساب کتاب کے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ الحاصل بدلہ کس چیز کا ملے گا؟ نیکی کا۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا نیک بندہ بن کے رہنا، اپنا عقیدہ صحیح کرنا، اپنے معاملات صحیح رکھنا، اپنی عبادت صحیح رکھنا، نفلی فرضی عبادت کی پابندی کرنا، اتباع رسول کی پابندی کرنا، ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تمسک کرنا، آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو اس انداز سے زندگی گزارنا، یہ ہے نیکی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب بھی پائیں گے۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ فضا کے دن، قیامت کا دن جو ہولناکیوں کا دن ہے، جب سور پھونکی جائے گی، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، یومئذ آمنون، یہ اس دن امن میں ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ ان کو قیامت کی ہولناکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ معمول رکھے گا، محفوظ رکھے گا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بلکہ قرآن مجید کا دوسرا مقام الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی ڈر خوف کے اثرات نہیں ہوں گے،
کوئی غمگینی ان کو نہیں ہوگی، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوگی۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ان اولیاء الا المتقون، متقی اور پرہیزگار اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے ولی متقی اور پرہیزگار، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے۔ اور اس آیت کے ساتھ بھی فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایمان والے، نیک اعمال والے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اللہ کی شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی شخص اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، نہ ہی کوئی اللہ کا بندہ بن سکتا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے بننے میں کوئی بین نہیں ہے کہ فلاں فلاں ہی صرف اللہ کے ولی اور اللہ کے بندے بن سکتے ہیں اور باقی عام مسلمان وہ اللہ کا قرب اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ خامخواہ کا ایک بنایا گیا ذہن ہے اور ایک تماشا ہے، اور وہ بھی تصوف کے پردے میں بالکل الٹے سیدھے کام کرنے والوں کو دنیا اللہ کا دوست سمجھنے لگ گئی ہے۔ نہ تو یہ اللہ کے قرب میں جا سکتے ہیں جو شریعت کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے۔ جتنے پہلو بنائے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، شریعت سے دور دور اور شریعت سے ہٹ کر، وہ بالکل اللہ کے بندوں کے نہیں ہیں۔ اس سے دور رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب فرض باتوں کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ فرض بات یعنی عقیدے کا درست ہونا، پھر فرض باتوں کی پابندی، اور اس کے ساتھ فرمایا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا مقرب بننے کے لیے نفلی عبادت کی جب تک کوئی پابندی نہیں کرتا، ہر قسم کی فرضی عبادت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اسی قسم کی نفلی عبادت کرنا، فرضی روزوں کی پابندی ساتھ نفلی روزے، فرض نمازوں کی پابندی ساتھ نفلی نمازیں، تہجد، اشراق، ذکر، تلاوت، اس کی کثرت، فرضی صدقہ، زکوٰۃ، عشر دینا، ساتھ نفلی صدقہ خیرات کی بہتات، حج فرض، عمرہ فرض جو ہے وہ کر لیا، بعد میں مزید اس کے بعد حج اور عمروں کی کثرت۔ فرمایا جب بندہ نفلی عبادات میں کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتا ہے، اسے اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے۔ تو یہ لوگ مرتبے پائیں گے، یہ اعزاز پائیں گے، تو یہ مقام اور مرتبہ کس راہ پر چل کر ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے، ننگ دلنگ پھر کے نہیں، پاگلوں کی طرح پھر کے نہیں، برہنہ پھر کے نہیں، اور اس کو کیا ہے جی، اس کو وجد چڑھ گیا ہے، اس کو حال چڑھ گیا ہے، اس کو نشہ ہو گیا ہے۔ تو یہ سب باتیں شریعت کے خلاف ہیں، اس سے کسی کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مخلوق کو دھوکہ کھانا چاہیے۔ اور اس میں یہ پہلو بھی ہے
یاد رکھیں کہ جو کوئی اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو بس وہ اللہ سے اجر و ثواب پائے گا۔ دوسرے بندوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جس کو وہ اللہ کا مقرب سمجھے اور اس کو پوجنا شروع کر دیں، وہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے۔ وہاں سے تو یہ رہنمائی لینا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ رہنمائی لینا ہے جس طرح اس اللہ کے بندے نے اللہ کی شریعت کی پابندی کی ہے، اللہ کا قرب اس کو ملا ہے، میں بھی اللہ کی عبادت کروں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور اپنے قریب کر لے۔ اور یہ اشارہ ملتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر تم نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ قوم ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ اور اس میں جو انبیاء ہیں وہ صاحب شریعت ہیں، اللہ کی وحی ان پہ آئی۔ شہید تب اللہ کا مقرب ہے کہ اس نے نبی کی پیروی کی۔ صدیق تب اللہ کا مقرب ہے کہ اس نے نبی کی پیروی کی۔ صالحین، صالح نیک بندہ تب اللہ کا مقرب ہے کہ اس نے نبی کی اتباع کی، نبی کی اس نے پیروی کی۔ تو جس طرح شہداء، صالحین، صدیقین اللہ کے عبادت گزار بنے، نبی کی اتباع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، تو تم بھی اس طرح چلو۔ یہ سیدھی راہ ہے، اس سیدھی راہ کو اختیار کرو کہ اللہ کے ان نیک بندوں کی طرح تم بھی نیکی کے میدان میں آگے بڑھو، تو پھر کیا ملے گا؟ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ جب دنیا پریشان ہوگی تم محفوظ و مامون ہوں گے، تم امن میں ہوں گے، تمہیں قیامت کے دن بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، لوگ پریشان ہوں گے لیکن یہ بالکل ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی قیامت کے دن کی بے ہوشی ان کو پریشان نہیں کرے گی، قیامت کے دن کی ہولناکیاں ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ لیکن کون؟ من جاء بالحسنہ، جو نیک اعمال لے کے آئیں گے، باتوں سے نہیں کام چلے، نفلوں کی پابندی کریں، فرضوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن اپنے اوپر لازم کریں، اللہ کا ذکر اپنے اوپر لازم کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کریں، رحم دلی کریں، اور جو آیات اور حدیث سنتے ہیں نیکی کا تذکرہ، نیکی اختیار کریں، گناہ کا تذکرہ، گناہ سے بچیں، پھر متقی بن جائیں گے، پھر اللہ کے دوست بن جائیں گے، پھر اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے 100 درجے رحمت کے پیدا کیے، اس میں سے ایک درجہ اللہ تعالی نے پوری مخلوق کے اوپر بانٹا، جس سے اللہ کی ساری مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتی ہے، یہاں تک کہ ماں بچے سے اگر محبت کرتی ہے تو اس رحمت کی وجہ سے ہے، اور جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو اس رحمت کی وجہ سے ہے، اس رحمت کے یہ اثرات ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ درجہ رحمت بھی مخلوق سے واپس کھینچ لے گا، واپس لے لے گا، اور 100 کے 100 درجے رحمت کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ولیوں پر اللہ تعالیٰ اسے تقسیم فرمائے گا، یا اسے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمائے گا۔ اور اس حدیث میں اولیاء کے لفظ ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے، وہی ان اولیاء الا المتقون، یہ تعریف بھولنے نہ پائے۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ متقی، پرہیزگار۔ تو جو لوگ دنیا میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے دین اور شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 100 درجے رحمت کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ڈال دے گا، اور اللہ ان کے اوپر کتنی رحمت فرما دے گا
اور اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو معاف کر دے گا۔ اس اللہ کی رحمت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ مومن متقی لوگوں کو جن کے اندر خطائیں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو فرشتے کو ساتھ بھیجے گا اور اللہ فرمائے گا ایک ایک یہودی، ایک ایک عیسائی، یہود و نصارہ میں سے، کفار میں سے ایک ایک بندہ، یہ تیرا فدیہ ہے، یہ تیری جگہ جہنم میں جائے گا، تو میرا بندہ ہے، میں تجھے سزا کے لیے جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ اکبر۔ لیکن یہ سب مہربانی کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو دنیا میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال میں اپنی جد و جہد اور اپنی محنت میں کمی نہیں چھوڑتے، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت سے بھاگتے نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اللہ کے احکامات کی، ساری زندگی من مانی کی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں درجہ ولایت مل جائے، بس صرف اور صرف اسی وجہ سے ہی مل جائے کہ بس ہم جو فلاں کے شاگرد ہیں، فلاں سلسلے میں ہیں، فلاں لڑی میں ہیں، فلاں کے بیعت یافتہ ہیں اور فلاں کے دوست ہیں، فلاں کے پاس بیٹھتے ہیں، بس اسی سے ہمارا بھی، یا پھر زیادہ سے زیادہ ہم کلمہ گو ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، پھر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ملے گی۔ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ اللہ کی شریعت کی پابندی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت پھر ملے گی، مفت میں نہیں ملے گی، ایسے ہی نہیں ملے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ، نیکیاں اکٹھی کر لو، نیکیاں جو لے کر جائے گا، تو نیک اعمال کی جد و جہد کرو، نیک اعمال کی کوشش کرو۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ لے کر آیا، فکبت وجوہہم فی النار، اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کی قدر اس دن پڑے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، میری ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی مجھے کوئی دے دے۔ اسے تو امید بھی ہوگی، اس کی تمنا بھی ہوگی، امید یہ ہوگی کہ ایک نیکی کی کون سی بات ہے، باپ دے دے گا، بھائی دے دے گا، امی دے دے گی، کوئی بھی نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا۔ آج اس دنیا میں نیکی کرنا ایک مسلمان کے لیے انشاءاللہ بالکل آسان ہے۔ عقیدہ صحیح کرے، صحیح عقیدے والا شخص ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین سے آسمان تک یہ ساری فضا نیکیوں سے بھر جاتی۔ کٹھی کر لے نیکی، کر لے کٹھی نیکی، ذکر سے، تلاوت سے، ایک حرف 10 نیکی، ایک حرف 10 نیکی۔ تو یہاں پر نیکی کا بڑا وسیع میدان ہے، اور وہاں ایک نیکی بھی کم ہو گئی تو کہیں سے نہیں ملے گی، کہیں سے نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اس بات کو بخوبی سمجھ لیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تمہیں بدلہ تمہارے اعمال کا ہی ملے گا۔ اگر اعمال برے ہیں تو پھر عذاب ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر انشاءاللہ راحت و آرام ہے، پھر جنت ہے، پھر عذابوں سے نجات ہے، پھر انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں پر واضح کر دیں سوائے اس کے نہیں کہ مجھے بھی یہی حکم ہے، میرے امتیوں سے تمہیں ہی حکم نہیں ہو رہا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا مقرب ہوں، مجھے بھی یہی حکم ہے کہ میں رب کی عبادت کروں، رب کی عبادت کروں گا تو رب کا قرب ملے گا۔ مجھے حکم ہے
کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت کروں، وہ رب جو اس شہر کا مالک ہے جسے اس نے حرم بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کی ہے، مکہ بھی اس کا ہے، مدینہ بھی اس کا ہے، زمینیں اس کی ہیں، آسمان اس کے ہیں، مخلوقات اس کی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے سب سے پہلا مسلمان میں بنوں، اور مجھے حکم ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت کروں حالانکہ مجھ پہ نازل ہوا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں، اس کی نافرمانی نہ کروں، مجھے حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پھر فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت اختیار کرے گا بس وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، کسی کی نیکیوں کا کسی کو کیا فائدہ ہونا ہے۔ اس لیے بھائیو عزیزو، اللہ کی بندگی کرنے، اپنے نفس پہ رحم کریں، اللہ کے نیک بندے بنیں، اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اپنے آپ کو قبر کے عذابوں سے بچا لیں، میدان معاشر کی سختیوں سے بچا لیں، اپنے آپ پہ رحم کریں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اور یہ تو اس کے اعمال کی تشریح ہے کہ دوسروں کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں، اور آپ ذمہ دار ہیں اپنے اہل و عیال کے بھی اور اپنے متحدوں کے بھی، ان پر اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ بچ نہیں سکتے۔ الحاصل تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ جو بھی ہدایت کی راہ اختیار کرے گا، شریعت کی راہ اختیار کرے گا، اس کا فائدہ اس کو اپنے نفس کو ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہوگا بس میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ میں تو تمہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا ہوں، اور میں نے بتا دیا ہے جزا سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے وہ سارے کے سارے میں نے تم تک پہنچا دیے، اب آگے تمہاری مرضی ہے، اگر اختیار کر لو گے تو نجات پاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، اور کہہ دیجیے الحمدللہ، بات تو بڑی واضح ہے، تمہیں سمجھ آ چکی۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ تو ساتھ ساتھ بھی اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ پیغمبروں کے معجزات، یہ اللہ کی کتابیں، اللہ کے فرشتے اور ہر چیز کائنات کی، یہ اللہ کی سب قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے ہونے کے سب دلائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ روز مرہ کوئی نہ کوئی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا رہتا ہے، اور انسان اگر سمجھے تو فَتَعْرِفُونَهَا، تم پہچانتے بھی سمجھتے بھی ہو، اور اس کے باوجود تم غافل رہتے ہو۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، یہاں پر میں عرض کروں گا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک روایت میں آتا ہے، ایک پیغمبر تھا، اسے کہا گیا کہ جب تیری موت کا وقت قریب ہوگا تو تین، اس روایت میں تو الفاظ رسول کے، پیغام بھی میں نہ کرتے ہیں، اس کا آئیں گے تجھے سمجھ آ جائے گی کیا وقت قریب ہے۔ تو فرشتہ آ گیا، پہلے چونکہ نظام ہی یہ تھا کہ موت کا فرشتہ وقت پہ آ جاتا تھا، وہ کہتا ہے کہ تجھ سے پہلے تو میرے پاس 3 پیغام آنے تھے یا 3 رسول آنے تھے، انہوں نے مجھے آ کر پیغام دینا تھا، اور تو ملک الموت تو خود ہی آ گیا ہے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، کیا تیرے بال سفید نہیں ہوئے؟ یہ ایک پیغام تھا۔ پھر تیری نظر کمزور نہیں ہوئی؟ یہ دوسرا پیغام تھا۔ تیری سماعت کمزور نہیں ہوئی؟ یہ تیسرا پیغام تھا۔ انسان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو اس کے اپنے جسم میں ہی ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ آج بچہ ہے، جوان ہے، اب جناب بوڑھا ہونا شروع ہو گیا، کمزور ہونا شروع ہو گیا، اب اس کے اپنے اعضاء لڑکھڑاتے ہیں، اپنے آپ کا یہ وزن نہیں اٹھا سکتا،
کی حکومت، کل کس کی حکومت، آج کون فوت ہو رہا ہے، آج کون فوت ہو رہا ہے۔ اللہ کی زمین کے اوپر اتنی نشانیاں عبرت کی، اتنی نشانیاں عبرت کی، انسان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہم اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں، فتعرفونہا، تم پہچانتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، پھر غافل ہو جاتے ہو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، فائنل بات، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جیسی زندگی گزارتے ہو، جو سیاہ سفید کرتے ہو، تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کون تہجد گزار ہے، کون اشراق پڑھتا ہے، کون تلاوت کرتا ہے، کون ذکر کرتا ہے، کون صدقہ خیرات کرتا ہے، کون کس نیت سے کمائی کرتا ہے۔ مال کماؤ اس سے نیکی کرو، مال کماؤ اس سے نام پیدا کرو، مال کماؤ اس سے شہرت پاؤ۔ کون ہے جو نیکی کرتا ہے، رزق کماتا ہے کہ حلال پاک کھاؤں گا، جسم میں تقویت آئے گی، اللہ کی عبادت کروں گا۔ کون صلہ رحمی کرنے والا ہے، کون دل میں محبت رکھنے والا ہے، کون بغض اناد رکھنے والا ہے، کون اللہ کی محبت میں نیکیاں کرتا ہے، کون جان چھڑانے کے لیے کرتا ہے، کس کا کیا اندر ہے، کس کا کیا باہر ہے، کون چلاکی ہوشیاری اللہ کے ساتھ دعوت لگاتا ہے اور کون اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ کیا کہا اس میں میں عرض کروں، وما ربک بغافل عما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دو حدیثوں سے تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ مسجدوں میں آنے والے لوگوں کی حالت، مسجدوں میں آئیں گے اور مسجدوں میں آ کر حلقے بنا کر بیٹھ جایا کریں گے، وَإِمَامُهُمْ دنیا، اور ان کے سامنے بات کیا ہوا کرے گی، دنیا کی۔ مسجد میں آ کر بھی ایک دوسرے سے کاروبار کی تشریح پوچھیں گے، ایک دوسرے سے دنیا کے سوالات کریں گے، ایک دوسرے سے خیر خیریت کس چیز کی پوچھیں گے، آج کتنے کمائے، آج کیسا کام رہا۔ مسجد میں آ کر بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ کونے میں بیٹھ کر دعا کر لیں، ذکر کر لیں، عبادت کر لیں۔ دوسری حدیث، اس میں سے ہلکا سا اشارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ کے دین کو دیکھو گے، یہ بڑھتا بڑھتا غالب ہوتا ہوتا یہ تو سمندروں کو پار کر جائے گا، خوب پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، بڑا خوبصورت، بڑا صحیح، لیکن ان کو ملے گا کچھ نہیں، ملے گا کچھ نہیں۔ کیوں بھائی، کیوں کچھ نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوگی، ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی لمبی حدیث سے چھوٹا سا میں نے اقتباس اس میں سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھ کر بھی اگر اس کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی نہیں، مسجد میں آ کر بھی اگر کسی کی توجہ اللہ کی طرف نہیں، تو وہ بھی اجر و ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کا محاسبہ کر لیں کہ کون نیکی کس نیت سے، کس پروگرام سے کر رہا ہے، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔